آخرت کا سہارا ہے مجلس ایمان کی وسعتوں کا مینارہ ہے مجلس دریائے معرفت کا کنارہ ہے مجلس یعنی غم حسین کا دھارا ہے مجلس یعنی غم حسین کا دھارا ہے مجلس اعلان امواج بھی یہ صبح و شام ہے مجلس میں آنے والوں پر دولت حرام ہے سوئے ہوئے زمین جگاتی ہے مجلس رستہ جنان کا سیدھا دکھاتی ہے مجلس بغض و حسد نفاق مٹاتی ہے مجلس انسان کو شعور سکھاتی ہے مجلس انسان کو شعور سکھاتی ہے مجلس حسب و نسب ہے پاک تو مجلس میں آئے گا مجلس سے جو بچے گا جہنم میں جائے گا دنیا و آخرت کا منزل صبر سے جب بھی ہے گزرتا سجدہ منزل صبر سے جب بھی ہے گزرتا سجدہ رک پڑھنے کی قرآن ہے پڑھتا
دے سب سے لمبی ہے پوری ہو جائے گی. یہ ہٹا دو وہاں سے بوری ہٹا کے ہٹا دو. اسلام کہیں مرسل اعظم کی صدا اسلام کہیں ضرورت شاہ عبدہ کشا اسلام کہیں گر آئے زہرا کی صدا اسلام کہیں صلح کہیں کرب و بلا اسلام کہیں صلح کہیں کرب و بلا فرزند پیغمبر کا یہاں نام نہیں ہے وہ کوئی دین ہے اسلام نہیں ہے اسلام کہیں مرسل
اشک جو آنکھوں سے بکھرے ہے غم شبیر میں اشک جو آنکھوں سے بکھرے ہے غم شبیر میں وہی جنت کے گوہر دامن تقدیر میں اشک جو آنکھوں سے بگڑے غم شبیر میں کیا کوئی قاتل مٹائے گان گوش کربلا ہے 72 کے لہو کا رنگ تصویر میں اشک جو آنکھوں سے بکھرے اللہ کا فرمان ہے احمد کی رضا اللہ کا فرمان ہے احمد کی رضا شبیر نے دنیا کو پیغام دیا قرآن کے الفاظ ہیں احکام الہی قرآن کی تفسیر عمل کر وہ بنا اللہ کا فرمان ہے کربلا سجاد نے ساری دنیا کو دکھا دی کربلا سجاد نے اپنے خطبوں کو بنا کر آئینہ سجاد نے ساری دنیا کو دکھا دی کربلا سجاد نے رکھ کے بنیاد ازا
غربت لگا سجاد نے شام کے ماتھے پہ لکھ دے کربلا سجاد نے شام کے ماتھے پہ لکھ دے کربلا سجاد نے ساری دنیا کو دکھا دے کربلا سجاد نے کچھ بھی ہو جائے امامات قید ہو سکتی نہیں کر دیا دربار میں یہ فیصلہ سجاد نے ساری دنیا کو دکھا دے کربلا سجاد نے سب کرسی نشینوں کو پسینہ آ گئے قید کر لی ظلم کے آب و ہوا سجاد نے کر لی ظلم کے آب و ہوا سجاد نے اس جگہ مظلوم پر آنسو بہایا جرم تھا کر دیا اس شہر کو ماتم کدا سجاد نے ساری دنیا کو دکھا دے کربلا سجاد نے در کھڑا یا جب کبھی اسلام آباد کربلا حوصلہ اس کو دیا زینب نے سجاد نے حوصلہ اس کو دیا زینب نے سجاد نے ساری دنیا کو دکھا دی کربلا سجاد نے تو خود نماز بن گئی تصویر زین العابدین اس قدر زندان میں سجدہ کیا سجاد نے ساری دنیا کو دکھا دی کربلا سجاد نے بولنا نہج البلاغہ نے سکھایا ہے ہمیں اور خدا سے مانگنا سکھلا دیا سجاد نے اور خدا سے مانگنا سکھلا دیا سجاد نے صبر ایوبی حیرا کربلا کے بعد بھی نہیں امت کے حق میں بددعا سجاد نے ساری دنیا کو دکھا دی کربلا سجاد نے یہ دل بیمار جانے یا خدا اے کربلا راستہ کوفے کا کیسے طے کیا سجاد راستہ کوفے کا کیسے طے کیا سجاد سوچتا ہوں تربتے باری سکینہ پر ہنسا کس کلیجے سے پڑھا تھا فاتحہ سجاد نے کلیجے سے پڑھا تھا فاتحہ سجاد نے
सारी दुनिया को दिखा दे। फातिहा। एक सूरह वाक़िआ मरहूम मोहम्मद अब्बास इब्ने खलीफ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला पदर की मौत है मरना जवान बेटे का, सफर जहां से है करना जवान बेटे का, और गज़ब है खून में भरना जवान बेटे का, सितम है जी से गुजरना जवान बेटे का, शबाब उठा के शहे मशरक़न से छूटे, मुहिब पीटो के अकबर हुसैन से, मुहिब पीटो के अकबर हुसैन से, तो खुदा पदर को न दिखलाए मर गया, कलेजा जख्मी हो जब दिल को फिर करार, अरे इधर तो सीना अकबर से गुजरी लो के सीना, लहू इधर हुआ चश्मे इमाम की से, लहू इधर हुआ चश्मे इमाम की, तड़प के जानिब कर तू निगाह चली, जमीन हिल गई एक ऐसी आह की, जमीन हिल गई एक ऐसी आह की, तो पुकारते हुए तोरे मेरे शहीद, मेरे जवां मेरे महबूब मेरे शहीद, मेरे हसी मेरे यूसुफ मेरे रशीद, करीब हो कहीं मैदान से या कोई, करीब हो कहीं मैदान से या कोई, और पदर पे आज नई वारदात है बेटा, खबर नहीं मुझे दिन है कि रात है, खबर नहीं मुझे दिन है कि रात है, और किधर गए मेरे गुल मेरा अली, मेरे खलीक मेरे कब्ज़ अली, जवान मर्द बुल वतन अली, उजाड़ कर गए मेरा चमन अली, उजाड़ कर गए मेरा चमन अली, अरे बुला के घर से यहाँ अशकिया ने लौट लिया, दुहाई है कि मुझे करबला ने लो, दुहाई है कि मुझे करबला ने लो, अरे पुकारते थे काशेर फिर पुकार, मुझे नहीं पता लेके लाशाए ना बता, मुझे फिराक में है जिस्त नागवार,
صدا سنا دے میں صدقے تیرے تمہار گلے لگا لوں کسی نہ ہمارا جانتا ہے گلے جب منہ سے کوئی دم میں اب نکال گلے جب منہ سے کوئی دم میں اب نکال تو پکار جوڑی سے پانو پسر ملا کہ نہیں بتاؤ مرہم زخم جگر ملا ستم کے ابر میں میرا کمر ملا علی کے لال وہ علی گوہر ملا کہ نہیں شتاب لاؤ میرے منتوں کے مالک کو امید چلوں گی میں اپنے مراد امید چلوں گی میں اپنے مراد یہ ذکر تھا کہ صدای دور سے جناب قبلہ کعبہ آئیے حضور ہاتھ بیٹے کے کیا نہیں زبان رج گئی ہے غلام کی زبان رج گئی ہے غلام کی اکھل رہا ہے دمک موت جان ہے پکارنے کی بھی طاقت جواب دے پکارنے کی بھی طاقت جواب دے تو صدائے سنتے ہی سلطان بہروں پر یہ درد دل تھا کہ تھامے ہوئے جگر کبھی تو فوج پہ مانند شیر کبھی ادھر تو روتے کبھی ادھر کبھی ادھر کا روتے کبھی ادھر لٹی ہوئی وہ کما یہ بسد تلاش ملی زمین پہ خون میں بلتا پسر گلا زمین پہ خون میں بلتا پسر گلا عجیب حالت فرزند نوجوان آتش سے ہونٹوں پہ نکلے ہوئے زبان کمر سے چہرے پہ زردی لبوں پہ جان کلیجہ پھٹ گیا سینے میں جب سنا کلیجہ پھٹ گیا سینے میں جب سنا اور بدل کے سامنے پہ قدم اٹھاتا حسین دیکھتے اور گھر اجالا حسین دیکھتے اور گھر اجالا تو قریب لاش پسر بیٹھ کر فرمائے زمین قلب سے بیٹا اٹھا کے اور صدائے سنتے اکبر نے ہاتھ لپٹ کے لاش سے لگتے سبحان لپٹ کے لاش سے لگتے سبحان اور گلے لگا لو کہ محمد کا میں نواستا ہوں سبا دکھا کے کہا یا حسین پیار سبا دکھا کے کہا یا حسین پیار تو یہ کہہ کے شاہت کیجی غریب نے جگر میں ہونے لگا درد آگے ہمارا عجیب یاس کی نظروں سے دیکھ کر کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ بطور کہہ نہ سکے
حال ہے سوئے بہشت گئے خاتمہ بغیر قدر کی موت ہے جزاک اللہ پہلے وہاں سے بند کر دو. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر محمد عباس مرحوم ابن خلیق حیدر صاحب کی روح کو ایصال ثواب فرما. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط
قال علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام من عرف نفسه فقد عرف ربه صلى. حاضرین گرامی قدر، برادران ایمانی اور بزرگان ملت، ایصال ثواب کے حوالے سے یہ مجلس عزا منعقد کی گئی ہے اور ہم نے سرنامہ بیان کے طور پر خطیب منبر سلونی کی زبان مبارک پر آنے والے مقدس کلمات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ وہ حدیث ہے کہ جو تمام فطرت انسانی کی عکاسی کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب جانتے ہیں کہ زمین کے فرش کو بچھانے والا کون ہے، اس آسمان کے شامیانے کو لگانے والا کون ہے، سورج کو روشنی دینے والا کون ہے، چاند کو منور کرنے والا کون ہے، اور ستاروں کو جگمگانے والا کون ہے، اور خود ہمیں وجود دینے والا کون ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، جو انسان دنیا میں آیا ہے اور اللہ نے اس کو پیکر خلقت سے آراستہ اور پیراستہ کیا ہے اور اس کو وجود بخشا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے یہ کہہ کر ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیج دیا ہو کہ دنیا میں جانا، صبح جب ہو جائے تو کھانا پینا، پھر چند گھنٹوں کے بعد کھا لینا، پھر چند گھنٹوں کے بعد کھا لینا، اور اس طرح سے تمہاری صحت بھی اچھی ہو جائے گی اور تمہاری زندگی بھی لمبی ہو جائے گی، اور تم پھر ایک عرصہ گزارنے کے بعد ہماری بارگاہ میں واپس آ جاؤ گے۔ یہ جو واپس آنے کا مرحلہ ہے، اسی کے لیے اللہ نے ایک شرط رکھی ہے، وہ یہ کہ ہم نے وجود تو تمہیں دے دیا اور تمہیں نام دے دیا، تمہیں صحت دی، تمہیں دولت دی، تمہیں شہرت دی۔ ظاہر ہے کہ یہ صحت دینے والا اللہ ہی تو ہے، اور شہرت دینے والا بھی اللہ ہے، دولت دینے والا بھی اللہ ہے۔ میں آپ کی محنت سے انکار نہیں کر رہا ہوں۔ جو لوگ ملازمت کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں یا کھیتی باڑی کرتے ہیں یا جو بھی ان کا ذریعہ آمدنی ہے، اس میں ان کی محنت سے انکار نہیں ہے، محنت تو وہی کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ نہ دے تو کسی کو کچھ نہ مل سکے۔ تو سب کچھ دینے والا اللہ ہے۔ دیکھیے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں اور بہت کھل کے تو نہیں، لیکن ایک اشارتاً ایک بات کہنے جا رہا ہوں اور آپ کی پوری توجہ چاہتا ہوں۔ کسی سے معلوم کیجئے کہ صاحب یہ صحت کس نے دی ہے؟ کہا اللہ نے۔ اولاد اللہ نے۔ یہ اچھی سی گاڑی آپ کے پاس ہے، یہ کہاں سے آ گئی؟ کہا جی اللہ کا کرم ہے۔ بہترین مکان ہے آپ کا، کہا جی اللہ کا کرم ہے۔ دولت بہت ہے آپ کے پاس، کہا یہ اللہ کا کرم ہے۔ یہ دینے والا کون ہے؟ کہا صاحب اللہ دینے والا ہے۔ بہت توجہ، یعنی آپ کو اولاد اللہ دے گا، صحت آپ کو اللہ دے گا، مکان آپ کو اللہ دے گا، دولت آپ کو اللہ دے گا، شہرت آپ کو اللہ دے گا، سب کچھ تو وہ دے گا، لیکن جب خلیفہ بنانے کی باری آئے گی تو آپ کہیں گے صاحب یہ تو ہمیں بنانا ہے۔ آپ ایسے خاموش ہوئے، خدا کے لیے اس موضوع پر خاموش نہ ہوا کیجئے، اس لیے کہ آج کی خاموشی اگلی نسل کے لیے نقصان دہ ہے۔ دیکھیے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہتے کہ صاحب ہم اس چیز کو نہیں سننا پسند کرتے، تو یہ مجھے اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ موضوع نہ آپ کے گھر کا ہے نہ میرے گھر کا ہے، یہ موضوع وہ ہے جو بنیاد اسلام ہے۔ یہ موضوع وہ ہے کہ جو بنیاد اسلام ہے۔ تو جب سب کچھ اللہ ہی دینے والا ہے تو رہبر بھی وہی دینے والا ہے، رہنما بھی وہی دینے والا ہے، ہادی بھی وہی دینے والا ہے، نبی وہی دے گا، امام وہی دے گا، خلیفہ وہی دے گا۔ یہ میں نے ذرا سے ہماری زبان میں کہتے ہیں اس کو فن کی زبان میں گریز کے طور پہ ذرا سا یہ فقرہ آپ کے استعمال کر دیا تھا۔ آپ کا ذوق سماعت بھی ہے اور ہمارا بھی ذوق سماعت بھی ہے اور ذوق بیان بھی یہی ہے، لیکن میں جس مضمون کو لے کے بیٹھا ہوں یہاں پر اس پہ آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھیے اللہ نے وجود دیا ہے، سب کچھ دینے والا وہی ہے، تو اس نے ایک عملی زندگی دی ہے۔ کیا ہے؟ آپ کے اوپر کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزوں سے آپ کو بچنا ہے جو حرام کہلاتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں ہے کہ کر لیجئے گا تو ثواب مل جائے گا، نہ کیجئے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کر لیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، بچ جائیں گے تو ثواب ہو جائے گا۔ تو
یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے اوپر واجبات، مستحبات اور مکروہات کے ذیل میں یہ ساری چیزیں رکھی ہیں کہ آپ کو یہ بھی کر کے آنا ہے۔ اچھا، اب جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، جو روزے رکھنے والے ہیں، جو حج کرنے والے ہیں، جو ماتم کرنے والے ہیں، جو مجلسیں کرنے والے ہیں، جو محفلیں کرنے والے ہیں، دیکھیے میں ساری چیزیں کہہ رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ آپ تو نماز کو کہہ رہے ہیں، میں نماز کو بھی کہہ رہا ہوں، میں روزے کو بھی کہہ رہا ہوں، میں حج کو بھی کہہ رہا ہوں، میں ماتم کو بھی کہہ رہا ہوں، میں مجلس کو بھی کہہ رہا ہوں، میں محفل کو بھی کہہ رہا ہوں۔ کوئی بھی عمل ہمارا اگر اللہ کی معرفت کے خالی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور عمل چھوٹا سا ہے اور معرفت کے ساتھ ہے تو اس کی بڑی حیثیت ہے۔ اللہ نے اس لیے قرآن کریم میں یہ نہیں کہا کہ اتنی ساری نمازیں چاہیے، اتنے سجدے چاہیے۔ کسی انسان کو یہ ٹارگٹ دے کے بھیجا ہے کہ 2 لاکھ سجدے کر کے آنے۔ اللہ نے سجدوں کی تعداد نہیں کی کہ کتنے تمہیں کرنے ہیں، ہاں یہ تو ہے کہ اس نماز میں اتنے کرنے، لیکن پوری زندگی میں تمہیں کتنے سجدے کرنے یہ بتا کے نہیں بھیجا۔ اللہ نے کہا کہ مجھے زیادہ عمل نہیں چاہیے، اچھا عمل چاہیے۔ وہی تو قرآن ہے نا، احسن و عملہ، اللہ کی آواز ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ ہم کو تم سے زیادہ عمل نہیں چاہیے، اچھا عمل چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی صاحب یہ کہنے لگے کہ صاحب اب ہم تو ہفتے میں 1 دن نماز پڑھیں گے لیکن اچھی والی پڑھیں گے، تو یہ تو آپ نے سوچ لیا کہ آپ کی اچھی ہے، فیصلہ تو اللہ کرے گا کہ کس کی نماز اچھی ہے۔ ہمیں تو پڑھنی ہے، ہمیں تو روزے رکھنے ہی ہے۔ اب رمضان آ رہا ہے، روزے بھی رکھنے، وقت اور واجب ہو جائے تو حج بھی کرنا، سارے اعمال انجام دینے، لیکن ہم یہ طے نہیں کریں گے کہ ہماری یہ نماز اچھی ہے، نماز وہ طے کرے گا۔ اس لیے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ والی نماز قبول ہو گئی ہے تو شاید اگلی نماز کے لیے مسجد میں نہ جائیں کہ اب تو ہو ہی گئی، اتنی ہی کافی ہے۔ لیکن اللہ نے کہا تمہارا کام میرے آگے سر کو جھکانا ہے، تمہارے عمل کو قبول کرنا میرا کام ہے، تمہارے عمل کو قبول کرنا میرا کام ہے۔ اور یاد رکھنا، کچھ بھی کرنا، جو عمل بھی انجام دینا، یہ ذہن میں رکھنا کہ بغیر معرفت کے کسی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ معرفت پروردگار، عرفان خدا، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کے بغیر کسی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ نماز اللہ کی معرفت کے بغیر ہے تو کیا ہے؟ ارے کہیں دور چل جا رہے ہیں، قرآن کا منظر ہے، آپ تو بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کی معرفت کے بغیر سجدے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ایک سجدہ نہ کرو تو لاکھوں کروڑوں سجدے بیکار ہو جائیں۔ نہیں آپ ذرا توجہ کرنی ہوگی عزیزان گرامی، کروڑوں سجدے کیے، جس کو آپ ابلیس کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں، وہ عبادت گزار بندہ تھا، عبادت گزار بندہ تھا۔ اس لیے کوئی ہم پر یہ دھوس جمانے کی کوشش نہ کرے کہ ہمارے یہاں نمازی بہت ہوتے ہیں، ہمارے یہاں نمازی بہت ہوتے ہیں۔ نمازیوں کی تعداد نہیں چاہیے، اچھی نماز چاہیے۔ بھائی آپ یوں ایسے خاموش ہو رہے ہیں کہ جیسے کوئی نئی سی بات ہے اور آپ کو کوئی خطرہ سا لگ رہا ہے کہ ایسے کہہ دیا تو یہ ہو جائے گا اور ویسے کہہ دیا۔ میں ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں اور پوری ایک ایک لفظ کا ذمہ دار بھی ہوں۔ کوئی یہ دھوس جمانے کی کوشش نہ کرے کہ ہم تو بہت نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کو بہت نمازیں نہیں چاہیے۔ بہت نمازیں پڑھی لیکن اگر اس کو نہ مانا جس کو اللہ نے بنایا تھا، بڑی نمازیں پڑھی، بڑے روزے رکھے، لیکن اگر اسی کو نہ مانا کہ جس کو اللہ نے بنایا تھا، تو آپ کی نماز وہی نماز ہے جو شیطان کا سجدہ تھا۔ شیطان نے بھی تو بڑے سجدے کیے، کتنے سجدے کیے کوئی گن سکتا ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم اپنے اوقات کے حد تک بتاتے تھے، کوئی لاکھوں کہہ دیتا، کوئی کروڑوں کہہ دیتا، لیکن کتنے کیے یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس نے سجدے کیے، لیکن ایک سجدہ وہ نہیں کیا کہ جو اللہ چاہتا تھا۔ وہ سجدہ کون سا تھا؟ اور یہ بھی کمال ہے کہ وہ سجدہ اللہ کو تھا ہی نہیں۔ اللہ نے کہا کہ میں ایک پیکر میں روح کو پھونکوں گا، تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا، تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ دیکھو سمتوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ذات میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکم خدا یہ ہے کہ تم سب کے سب اسے سجدہ کرنا جس کے جسم میں روح کو ڈال رہا ہوں۔ پروردگار، بت پرستی تو حرام ہے، انسان کو سجدہ کیوں کرے؟ کہا تمہاری آسانی کے لیے، کل کو اگر کسی امام والے میں جا کر تم اپنے سر کو جھکاؤ اور تم سے کوئی سوال کرے کہ یہاں سجدہ کیسے کر لیا، تو تم جواب دینا کہ سجدوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک سجدہ وہ ہے جو عبادت کے نظریے سے ہو، ایک سجدہ وہ ہے جو تعظیم کے نظریے سے ہو۔ تو جو مسجد میں سجدہ ہوا وہ عبادت کے نظریے سے ہوا، جو عزا خانے میں سجدہ ہوا وہ تعظیم کے نظریے سے ہوا۔
اور یہ بارگاہ خدا میں اللہ تعالیٰ فرشتے جو ہیں ان کا کام تو نماز پڑھنا ہی ہے نا، عبادت کرنا ہے، سجدے کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، قیام کو یہی تو کر رہے ہیں. تو پروردگار یہ تو سب کے سب تجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور پھر ان سب کو حکم دے رہا ہے کہ تم اس کو سجدہ کرنا کہ جس کو میں جس کے پیکر میں روح کو ڈالنے والا ہوں. اور قرآن کا منظرنامہ گواہ اس بات پر کہ سب نے سجدہ کر لیا. دیکھیے ایک عابد کی پہچان یہی ہے، ایک عابد کی پہچان یہی ہے کہ اس کی زبان پر سوال نہ ہو کہ یہ کیوں. جہاں کیوں شروع ہوا وہاں سے جہالت ہے، وہاں سے ہٹ دھرمی ہے. فرشتوں کو کہنا چاہیے تھا جیسے اس نے کہا بھائی انہیں سجدہ کیوں کروں. سارے فرشتوں نے سوال نہ کر کے بتایا کہ عبادت گزاروں کی پہچان یہ ہے کہ جب حکم خدا ہو تو اس پہ سوال نہیں کیا جاتا. جو حکم ہے یہی تو سوال مولا سے کیا گیا تھا، مولا عبادت کسے کہتے ہیں، مولا عبادت کسے کہتے ہیں. تو مولا کہہ دیتے کہ جو 25 سال تک مسجد کے دروازے سے باہر نہ آئے وہ بڑا عابد ہوگا، اور جو مسلسل 6 مہینے روزے رکھے سال میں وہ بڑا عبادت گزار ہوگا، جو ہر تیسرے سال حج کرنے چلا جائے وہ بڑا عبادت گزار ہوگا. لیکن مولا نے جو عبادت کی تشریح کی ہے، خدا کی قسم آپ کے عقیدوں کا تعویذ ہے، یہ ہماری بات تو نہیں ہے، یہ تو مولا کی بات ہے. مولا سے پوچھا گیا مولا عبادت کسے کہتے ہیں. مولا نے آواز دی دیکھو تمہارے جس عمل سے تمہارا خدا راضی ہو جائے. نہیں عزیزان گرامی، تمہارے جس عمل سے تمہارا خدا راضی ہو جائے وہ تمہارے لیے عبادت ہے. اب آپ سمجھے کہ مجلسوں کو عبادت کیوں کیا کہا جاتا ہے، جلوسوں کو عبادت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے اسی عمل سے آپ کا خدا راضی ہے. آپ کے اس عمل سے آپ کا خدا راضی ہے. تو سیدھی بات ہے، کامن سینس ہے، اس میں نہ حوالوں کی ضرورت ہے، نہ قرآن کی آیتیں چھاننے کی ضرورت ہے، نہ حدیثیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو سیدھی سی بات ہے عزیزان گرامی. آپ مجھ سے اس وقت خوش ہوں گے کہ جب میں اس کا تذکرہ کروں جس سے آپ محبت کرتے ہیں. کہا صاحب یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جن سے ہم بھی محبت کرتے ہیں. آپ بتائیے اہل بیت کے چاہنے والوں میں اللہ سے بڑا چاہنے والا کوئی ہے؟ تو جب آپ اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ سے آپ کا خدا راضی رہتا ہے. اور بات نامکمل ہوگی اگر یہ نہ کہوں، جب آپ اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ سے آپ کا خدا راضی ہوتا ہے، اور جب آپ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ سے آپ کے اہل بیت راضی ہوتے ہیں. ایک ذرا صلوات باواز بلند پڑھیں تاکہ لگے عرفان خدا ضروری ہے، معرفت پروردگار ضروری ہے ہر عمل کے لیے. تو یہ میں اتنی دیر سے آپ کی خدمت میں وقت برباد نہیں کر رہا ہوں، ایک منزل تک لائیں. اللہ کی معرفت ضروری ہے، عرفان خدا ضروری ہے. تو سوال یہ ہے کہ ایک نوجوان کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں گے کیسے، اس کی معرفت حاصل کیسے کریں گے. یہ تو بہت سن لیا کہ اللہ کی معرفت ضروری ہے، اللہ کو پہچاننا ضروری ہے، اس کا عرفان ضروری ہے، اس کے بارے میں جاننا پہچاننا ضروری ہے. تو پہچانیں گے کیسے؟ تو جب ایک نوجوان کے ذہن میں سوال آتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کسی پڑھے لکھے سے رابطہ کرتا ہے. اور ہماری ملت کا تو یہ اصول ہے کہ ہم نے جاہلوں سے دین لیا ہی نہیں ہے، ہم نے پڑھے لکھے لوگوں سے دین لیا. تو حکم ہے کہ جب کسی معاملے میں الجھ جاؤ تو پڑھے لکھے لوگوں سے رابطہ کرو، پڑھے لکھے لوگوں سے رابطہ کرو. اور ایک بات کہوں، اگر آپ سمجھ جائیں، سمجھ تو یقیناً جائیں گے، چھوٹے بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جو پڑھے لکھوں سے رابطہ کرتے ہیں. ہم ہی وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگوں سے وابستہ ہیں. جنہوں نے ساری شریعت ہی عرب کے جاہلوں سے لی ہو وہ بھلا دین کو سمجھیں گے کیا؟ اور ہم نے ان سے دین کو لیا جو ممبر سے کہتے تھے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. ہم نے دین خطیب ممبر سلونی سے لیا ہے. ہم نے عرب کے چرواہوں سے دین نہیں لیا، ہم نے عرب کے گھسیاروں سے دین نہیں لیا، عرب کے جاہلوں سے دین نہیں لیا. ہم نے ان سے دین لیا ہے جو علم خدا کے وارث ہیں. ہم نے ان سے شریعت لی ہے کہ جو خطیب ممبر سلونی ہے جو کہتے تھے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. ایک چٹکی سی لے رہا ہوں، اس کو سمجھ جائیے گا. ہمارے رہبر وہ ہیں کہ جو ہمیشہ کہتے تھے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. لوگوں کی بدنصیبی ہے کہ ایسوں کو مان لیا جو ہر سوال کے جواب میں کہتے تھے کہ بیٹی سے پوچھ کے بتاؤں گا. ذرا صلوات پڑھ دیں محمد والے.
بھائی صاحب جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ ہمارے بنیادی عقائد ہیں، یہ آپ کے ہمارے بنیادی عقائد ہیں، الگ سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے، اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ تو میرا گربان پکڑ کے ہاتھ میں دے دیا اگر کوئی آپ سے سوال کرے. یہ کہہ رہے تھے صاحب تو میں ہی کہہ رہا ہوں سنیے، ہم نے دین بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے نہیں لیا. پڑھا لکھا چھوٹا لفظ ہے، بہت توجہ رکھیے گا. پڑھے لکھے وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی سے علم حاصل کریں. اب مجھے بتائیں کہ آل محمد میں سے ائمہ طاہرین میں سے کون کس سے پڑھا ہے؟ یہ یہاں آ کے نہیں پڑھتے، یہ وہیں سے پڑھ کے آتے ہیں. تو یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اصل علماء ہیں جن کے لیے کہا گیا ہے کہ جب الجھ جاؤ تو انہی سے رابطہ کرنا. تو ایک نوجوان اگر اس کے ذہن میں یہ آ جائے کہ ہم معرفت پروردگار کیسے حاصل کریں، عرفان خدا کیسے حاصل کریں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری تہذیب میں پروان چڑھنے والا نوجوان کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس جائے گا. وہ پڑھے لکھے کی تلاش میں نکلا تو ایک انجینئر صاحب مل گئے. انہوں نے کہا صاحب یہ تو انجینئر ہے، اور باہر تختی لگی ہوئی تھی ان کی ڈگریوں کے ساتھ. انہوں نے کہا پڑھے لکھے آدمی جب انجینئر ہے، پڑھے لکھے ہی ہیں تو انہی سے معلوم کیے لیتے ہیں صاحب. انہوں نے کہا صاحب آپ انجینئر ہیں، آپ بتائیے کہ ہم اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں، ہم اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں، عرفان خدا کیسے حاصل کریں، ہم اللہ کو پہچانے کیسے. تو انہوں نے اپنے علم کی روشنی میں جواب دیا دیکھیے ہم جب 200 گز کے پلاٹ پر ایک عمارت بنانا چاہتے ہیں تو اس میں بڑا دماغ لگانا پڑتا ہے. پہلے نقشہ تیار ہوگا، اس کے بعد بنیادیں، پھر پلرز، آج کل تو پلرز کا زمانہ ہے، پلرز ہوں گے، اس کے بعد تمام لاگت لگے گی، تمام پیسہ خرچ ہوگا، تمام محنت ہوگی. ہمارا دماغ الگ ہوگا، بنانے والے کا دماغ الگ ہوگا، لیبر والوں کا دماغ الگ ہوگا، جس کا مکان ہے اس کا دماغ تو الگ خراب ہوگا کہ نہ معلوم کب یہ کام تمام ہوگا، کب یہ کام تمام ہوگا. 200 گز کی ایک عمارت کو بنانے کے لیے کتنے لوگ لگتے ہیں، کتنا پیسہ لگتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے، تب یہ 200 گز کی ایک عمارت ایک منزلہ عمارت بن کے تیار ہوتی ہے. لیکن اللہ وہ ہے کہ جو لفظ کن سے ساری کائنات کو پیدا کر دیتا ہے، جس نے اس ساری کائنات کو لفظ کن سے پیدا کر دیا. زمین کا فرش اس نے بغیر کسی مشورے کے بچھا دیا، آسمان کا شامیانہ اس نے بغیر کسی مشورے کے تان دیا. میں عزیزان گرامی پوری توجہ چاہتا ہوں آپ کی، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 200 گز کی ایک عمارت، کم سے کم 6 پلر اس میں لگائے جا رہے ہیں آج کل. لیکن کوئی مجھے بتائے کہ آسمان کی اتنی بڑی عمارت ہے، آسمان ہے، اس میں کتنے پلر لگے ہوئے ہیں. اب بھی نہیں سمجھے گی دنیا تو کب سمجھے گی. وہ خدا کتنا بڑا قادر ہے کہ جس نے بغیر کسی پلر کے اتنے بڑے شامیانے کو لگا رکھا ہے اور اتنی بڑی زمین کو بچھا رکھا ہے، اتنے بڑے سورج کو پیدا کر رکھا ہے. یہی سورج ہندوستان میں چمک رہا ہے، یہی پاکستان میں چمک رہا ہے. یہ دیکھیے ہر چراغ کی اپنی ایک حیثیت ہے. آپ کتنا ہی ہائی پاور کا بلب لے آئیے اس کی بھی حیثیت ہے. آپ اس سے کہیں گے صاحب ایک مجھے 500 پاور کا بلب دے دیجئے، تو مجھے 500 گز کی عمارت میں لگانا کا کچھ اور بھی لگائیے گا، اکیلے سے کام نہیں چلے گا. روشنی تو ہوگی لیکن کم ہوگی. اللہ کی قسم وہ کتنا بڑا کریم ہے، وہی تو پروردگار ہے جس نے ایک چراغ صبح میں جلایا تو اسی سے پاکستان میں روشنی، اسی سے ایران میں روشنی، اسی سے ساری کائنات میں روشنی. اور روشنی دیتے وقت اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ جہاں مومن ہے وہاں کچھ زیادہ کر دیتا، جہاں منافق ہے وہاں کچھ کم کر دیتا، جہاں کافر ہے وہاں اور کم کر دیتا. پروردگار سب کو برابر روشنی کا. یہی تو بھول چکے ہیں کہ میں ان کا پروردگار ہوں، لیکن میں کیسے بھول جاؤں کہ میں ان کا خالق ہوں. صلوات پڑھیں حضرت محمد. اس سورج کو اس نے چمکایا ہے تو جتنی نگلی میں جب روشنی ہوئی تو کیا اس علاقے میں خاص کرم ہے، خاص روشنی ہے، دوسرے علاقوں میں نہیں ہے؟ یا آس پاس کوئی کیسا ہی رہ رہا ہو لیکن اللہ کی سورج کی روشنی سب کو برابر مل رہی ہے. تو پروردگار کچھ تو فرق ہوتا ہے. یہ مومنین کے لیے زیادہ ہوتی، منافقین کے لیے کم ہوتی. اللہ نے کہا کہ میں ان کو بار بار بتاتا رہوں گا کہ تم مجھے بھول چکے ہو لیکن میں وہ ہوں جو اپنی مخلوق کو کبھی نہیں بھولتا. اب اس سے بڑے کرم کی بات کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اچھا اگر اللہ کسی کے گھر میں روشنی نہ پہنچائے تو کوئی کچھ اللہ کا بگاڑ سکتا ہے؟ بگاڑ سکتا ہے اللہ کا؟ بڑے بڑوں سے کچھ نہ بگڑا، فرعون، نمرود اور شداد اور حمان سے کچھ نہ بگڑا، تو یہ کوئی کیا بگاڑے گا؟ لیکن اللہ ہے، وہ کریم ہے. تو انجینئر صاحب نے جو جواب دیا وہ معقول تھا یا نہیں تھا؟ انہوں نے بالکل معقول جواب دیا اپنے علم کی روشنی میں. یہ آگے بڑھا اور آگے جا کے ایک ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگا کہ آپ بھی پڑھے لکھے صاحب، آپ بتا دیے اللہ کو کیسے پہچانے. کہا سنیے آج کل تو زمانہ ترقی کر گیا ہے، اگر معمولی سے بخار کسی کو آ جائے تو پہلے ٹیسٹ ہوگا، ہم لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں.
یہ کون سا والا بخار ہے. اس کے بعد دوائی تجویز کرتے ہیں, اور دوائی میں بھی خاص خیال یہ رکھتے ہیں کہ مریض کی عمر کیا ہے, مریض کی صحت کیسی ہے. جو بچے کو دوا دی جائے گی وہ جوان کو نہیں ہوگی, جو جوان کو دی جائے گی وہ بزرگ کو نہیں دی جائے گی. تو مریض کی عمر کا خیال بھی رکھا جائے گا, مریض کی جسمانی حالت کا بھی خیال رکھا جائے گا, تب ہم اس کو دوائی دیں گے. عزیزان گرامی, ایک ڈاکٹر شفا دینے کے لیے کتنی دیر لگائے گا؟ 3 سے 4 دن تک معمولی سا بخار ایک ڈاکٹر صحیح کرنے کے لیے لیتا ہے. تو پروردگار تو وہ ہے کہ جب وہ شفا دینے پہ آ جائے تو نہ کسی دوا کا محتاج ہے, نہ کسی ذریعے کا محتاج ہے. اس لیے کہ جو محتاج ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا, اور جو خدا ہو وہ محتاج نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. کوئی مسئلہ نہیں, ابھی تو صحیح چل رہا ہے, آواز تو پہنچ رہی ہے نا پیچھے تک بھی, وہاں تک بھی پہنچ جائے گی انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں. تو اللہ وہ ہے, ڈاکٹر صاحب نے اپنے علم کی روشنی میں بتایا کہ ہم شفا کے لیے, جبکہ وہ جو ڈاکٹر ہے وہ ہمیشہ اگر واقعی ڈاکٹر ہے تو دوائی دیتے وقت یہی کہے گا, اپنے ذہن میں بھی یہی رکھے گا کہ میں ذریعہ بھروں, شفا دینے والا وہی ہے. وہ شفا کی بات تھوڑی ہے, زندگی دینے والا بھی وہی ہے اور موت دینے والا بھی وہی ہے. تو اس نے سنا اور مطمئن ہوا, لیکن ذہن ذرا سا الجھنے لگا تو انہوں نے کہا کسی اور پڑھے لکھے سے بھی معلوم کر لوں. تو وہ ایک شاعر کے پاس پہنچا. شاعر بھی ظاہر سی بات ہے, اگر شاعر ہے تو پڑھا لکھا ہی ہوتا ہے, اور پڑھنے والوں کی بات نہیں ہے, کسی کا رٹا مار دیا ٹیپ کے پڑھ دیا وہ تو بات الگ ہے, لیکن اگر شاعر ہے تو پڑھا لکھا ہی ہوگا. تو وہ پہنچے, صاحب بتائیے, آپ بتائیے اللہ کو کیسے پہچانے. سنیے, ہم جب ایک قصیدہ لکھنے بیٹھتے ہیں پورے اجزائے ترکیبی کے ساتھ, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, مطلع کا, تلمیح کا, استعارے کا, تشبیہ کا, تجویب کا, گریز کا, اور پھر مقطع کا آخر میں. تو یہ 30 35 40 شعر ہو جاتے ہیں اگر تمام اجزائے ترکیبی کے ساتھ ایک قصیدہ لکھ دیا جائے. اور جب لکھنے پہ آتے ہیں تو کم سے کم لگ ہی جاتے ہیں, اس لیے کہ اگر قاعدے سے لکھنا ہے اور اگر لکیریں کاٹنی ہے تو 1 گھنٹے کا کام, لیکن اگر قاعدے سے لکھنا ہے تو 3-4 دن لگ جاتے ہیں. ایک قصیدہ لکھنے کے لیے ایک بڑا سا شاعر ان تمام چیزوں کا محتاج ہے, الفاظ کا محتاج ہے, انداز کا محتاج ہے, فکر کا محتاج ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں بھی عطائے پروردگار کا محتاج ہے, توفیق اہل بیت کا بھی محتاج ہے. ان ساری محتاجیوں کے بعد وہ ایک قصیدہ تحریر کر رہا ہے. لیکن میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے بھی ایک قصیدہ لکھا, اس میں مطلع کہاں پر ہے, اس میں استعارہ کہاں پر ہے, اس میں تنبیہ کہاں پر ہے, اس میں تشبیہ کہاں پر ہے. جب اس نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا تو آواز دی, اہل بیت عصمت و طہارت, میں نے زمین کو تمہارے صدقے میں, آسمان کو تمہارے صدقے میں, سورج کو تمہارے صدقے میں, ستاروں کو تمہارے صدقے میں پیدا کیا. تو یہاں کسی چیز کا لحاظ ہی نہیں رکھا گیا. عزیزان گرامی, جو کسی چیز کا محتاج نہ ہو وہی تو خدا ہے. کتنا ہی پڑھا لکھا انسان کیوں نہ ہو, وہ محتاج ہے. لیکن اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے, وہ محتاج نہیں ہے. تو اب یہ 3 جگہ گیا اور تینوں جگہ سے مطمئن ہو کے واپس آیا. یہ نوجوان انجینئر صاحب سے بھی مل لیا, ڈاکٹر صاحب سے بھی مل لیا, شاعر صاحب سے بھی مل لیا. میں بھیج تو اس کو کئی جگہ سکتا ہوں ابھی اگر مجھے بات آگے بڑھانی ہو, لیکن میں اصل مضمون تک آ رہا ہوں. یہ تو کسی مولانا سے بھی مل سکتا ہے جا کر, لیکن عزیزان گرامی یہاں پہنچا. اب میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, ڈاکٹر صاحب نے جو جواب دیا وہ غلط تھا یا صحیح تھا؟ بالکل صحیح تھا اپنے علم کی روشنی میں. انجینئر صاحب کا جواب بھی اپنے علم کی روشنی میں بالکل صحیح تھا, اور یہ شاعر صاحب کا جواب بھی اپنے علم و فن کی روشنی میں بالکل صحیح تھا. لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انجینئر صاحب کی بات کو مان لوں یا شاعر صاحب کی بات کو مان لوں یا میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو مان لوں. یہ الجھنے لگا, تب میرے مولا نے بڑھ کے سہارا دیا. بہت توجہ, میری طرف متوجہ رہا, یہ تو ہوتا رہے گا. جب یہ الجھنے لگا کہ بات آخر کس کی صحیح ہے, حالانکہ سب کی صحیح تھی, تب میرے مولا نے بڑھ کے سہارا دیا. دیکھو, اگر تمہیں معرفت پروردگار حاصل کرنی ہے تو بہت زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. مولا نے آواز دی, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے پروردگار کو پہچان لیا. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا. یہ صحیح ہوتا رہے گا, آپ تو بس متوجہ رہے میری طرف. آواز تو پہنچ رہی ہے نا, آواز سے غرض ہے. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا, دیکھیے بہت اہم بات شروع ہونے جا رہی ہے. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. جس نے اپنے کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. مولا آپ کے ارشاد گرامی پر تو جانے قربان,
لیکن ہمارے سماج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانتے. اس لیے کہ جب ہم تعارف کرانے پہ آتے ہیں تو ہم لوگوں کو وہ بتاتے ہیں جو ہوتے نہیں, اور جو ہوتے ہیں وہ بتاتے نہیں. دیکھیے ہم اپنے کو کہاں پہچانے, ہم تو اپنے ہی کو نہیں پہچانتے. سب سے بڑی بدنصیبی ہے, سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اپنے ہی کو نہیں پہچانتے. مولا اس سماج کا عالمیہ یہ ہے, بدنصیبی یہ ہے اس سماج کی کہ ہم اپنے ہی کو نہیں پہچانتے. ہم جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بتاتے نہیں, اور جو ہم بتاتے ہیں وہ اصل میں ہم ہوتے ہی نہیں. پوسٹر شائع ہونے لگا, مجلس کا وعدہ ہوا, ارے بھائی مولانا ندوی صاحب آپ مجلس پڑھ دے گا صاحب. بھائی یہ بتائیے, آج کل تو القاب اور خطابات کا دور ہے, آپ کے نام کے ساتھ کیا لقب لگایا جاتا ہے؟ میں نے کہا صاحب یہ لکھیے, یہ لکھیے, یہ لکھیے, یہ لکھیے. میں نے وہ بتایا جس کا جو کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا. چونکہ میں بتا رہا ہوں, اس نے بھولے پن میں لکھ دیا. میں نے بتایا نا, اصل میں تھا نہیں. میں اپنے ہی کو کہہ رہا ہوں, میں جو تھا نہیں وہ میں بتا رہا ہوں, اور جو میں ہوں وہ بتا نہیں رہا ہوں. تو سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے کہ ہر انسان وہ بتا رہا ہے کہ جو وہ ہے نہیں, اور جو وہ ہے وہ بتا نہیں رہا. تو پرور مولا یہاں تو بات پھر الجھ جائے گی, ہم اپنے ہی کو نہیں پہچانتے. کہا دیکھو عہدوں میں نہ الجھو, منصبوں میں نہ الجھو, جاگیروں میں اور دولتوں میں نہ الجھو. بس اتنا سا غور کر لو کہ تمہارے وجود میں جو آنکھیں لگی ہوئی ہیں یہ دینے والا کون ہے, تمہیں ہاتھ دینے والا کون ہے, تمہیں کان دینے والا کون ہے, تمہیں یہ عقل دینے والا کون ہے, تمہیں یہ صحت دینے والا کون ہے. جب ایک بار غور کر لو گے تو معرفت پروردگار خود بخود ہو جائے گی. مولا نے ارشاد فرمایا نعمتوں کی قیمت کا اندازہ نعمتوں کے چھن جانے کے بعد ہوتا ہے. دیکھیں میں تو, آپ تو پڑھی لکھی مجلس سننے کے آتی, پڑھی لکھی تو پڑھ رہا ہوں, ورنہ میں تو اپنے انداز میں ہی پڑھ سکتا تھا اور ابھی چھتیں اڑ سکتی تھی. تو ذرا توجہ کر رہے ہیں. دیکھیں اگر میں آپ کے مزاج کی پڑھ رہا ہوں تو کم سے کم آپ کو یہ تو بتانا ہوگا کہ میری بات پہنچ رہی ہے, ورنہ صاحب مجھے مجبور ہونا پڑ جائے گا. پھر آپ کہیں گے مولانا یہ مزاج ہمارا تو نہیں ہے. تو میں اپنے مزاج سے پڑھنا شروع کروں گا. اچھی بات ہے پڑھی لکھی, اب یہ بات پڑھی لکھی تو ہے, حالانکہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, لیکن بات ذرا سی پڑھی لکھی ہے. تو ذرا سا غور کرو کہ یہ آنکھیں دینے والا کون ہے. نعمتوں کی قدر کا اندازہ کب ہوتا ہے؟ جب نعمت چھن جاتی ہے. جو اچھا بھلا دیکھتا تھا, خدا نہ خواستہ اس کی آنکھیں چلی جائیں, تب اندازہ ہوتا ہے کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے. اگر ہاتھ میں کوئی تکلیف ہو جائے اور الگ ہو جائے تب اندازہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے. ہر نعمت کا اندازہ نعمت کے چھن جانے کے بعد ہوتا ہے. چھوٹے بھائیوں کو اور بچوں کو عرض کر رہا ہوں, اپنے بزرگوں کی, اپنے والدین کی قدر کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت چھننے کے بعد اندازہ ہو کہ یہ نعمت کتنی عظیم تھی. تو غور کرو اپنے وجود پر, آنکھیں دینے والا کون ہے, کان دینے والا کون ہے, چہرہ دینے والا کون ہے, اور یہ سارا وجود دینے والا کون ہے. تب سمجھ میں آئے گا کہ جو اس سارے وجود کو بخشنے والا ہے. اچھا اس نے یہ بھی امتیاز رکھا, کہیں کالے بنائے, کہیں گورے بنائے, کہیں ناٹے بنائے, کہیں لمبے بنائے. کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ کے یہاں سانچہ ایک ہی بنا ہوا ہے. تو کچھ غریب بھی ہیں, کچھ امیر بھی ہیں, اور کچھ کالے بھی ہیں, کچھ گورے بھی ہیں, کچھ اچھی صحت کے لوگ بھی ہیں, کچھ تھوڑی صحت کے لوگ بھی ہیں. ہر قسم کے انسان ہیں, لیکن پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو جو ساری نعمتیں دینے والا ہے اسی کو پروردگار کہتے ہیں. یہی مولانا نے فرمایا من عرف نفسہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. تو پروردگار تو نے وجود دیا, تو نہیں دیا. کہ وجود کی بات نہیں ہے, موت بھی ہم دیتے ہیں, زندگی بھی ہم ہی دیتے ہیں, زندگی بھی ہم ہی دیتے ہیں, موت بھی ہم ہی دیتے ہیں. تو اور اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے. ابھی آپ نے 2-3 سال پہلے کی بات ہے, کچھ لوگوں کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھا. معلوم ہے ایک نوجوان بڑا سٹاپٹ بھاگتا چلا جا رہا ہے. کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو؟ کہا صاحب وہ آکسیجن سلنڈر کی ضرورت ہے, اور کتنی ہی قیمت کا نام, 10,000 میں, 20,000 میں, 30,000 میں. بس سلنڈر کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کہا ڈاکٹر صاحب آئے تھے, انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد صاحب کا آکسیجن لیول ڈاؤن ہے. اچھا بازار ضرورتوں کا نام ہے,
اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں جسے ایک لفظ ایجاد ہوتا آبدہ میں افسر تلاش کر لینا، تو ذرا سی پریشانی ہونے لگی تو لوگوں نے ایک چھوٹا سا آلہ بنا دیا تھا جسے آکسیمیٹر کہتے تھے، آکسیجن لیول انگوٹھے میں لگایا، انگلی میں لگایا، آکسیجن چیک ہو رہی تھا کتنا لیول ہے، کم ہے یا زیادہ ہے یا مکمل ہے۔ تو معلوم ہوا صاحب آکسیجن لیول ڈاؤن ہے اور سلنڈر چاہیے، تو چلیے سلنڈر مل گیا، 20,000 کا وہ سلنڈر لے کے آیا۔ اور اس کے بعد یہ کتنے دن چلے گا؟ کہا 3 دن 4 دن، اگر زیادہ ڈاؤن ہے تو 2 دن میں ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ایک مشین آئی تھی مہنگی تھی، اس کے بعد 500 700 800 1000 روپے کا سلنڈر بھی ہر دوسرے تیسرے دن چاہیے۔ کہا صاحب جب تک آکسیجن لیول مینٹین نہ ہو جائے تب تک تو یہ پیسہ خرچ ہوتا رہے گا، سلنڈر آتا رہے گا۔ اب تو غور کر لیا ہوتا کہ ذرا سی سانسوں کو مینٹین کرنے کا معاملہ تھا، سانس دینے کا معاملہ نہیں تھا۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ عزیزان گرامی، یہ سانس دینے کا مسئلہ نہیں تھا، سانسوں کو مینٹین کرنے کا مسئلہ تھا۔ تو کتنے پیسے خرچ ہوئے، کتنی محنت ہوئی، کتنی دوڑ بھاگ ہوئی۔ اب تو پہچانو پروردگار کو کہ جس نے لاتعداد سانسیں دے رکھی ہیں اور اس کے بدلے میں کچھ مانگا تک نہیں۔ آپ کو کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنی سانسیں دی ہیں اللہ نے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اتنی سانسیں، تو اللہ کی قسم آدھی بھی نہیں لے پائے گا، آدھی بھی نہیں لے پائے گا۔ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اتنی سانسیں، تو ہیبت کے مارے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ تو وہ خدا ہے کہ جس نے لاتعداد سانسیں آپ کو دے رکھی ہیں اور اس کے بدلے میں کچھ آپ سے مانگا بھی نہیں۔ معاف کیجیے گا، نماز آپ کے وجود کے بدلے میں نہیں مانگی ہے، اس لیے کہ جتنا بڑا کرم ہے نماز کچھ بھی نہیں ہے آپ کی۔ یہ روزہ آپ سے آپ کو وجود دینے کے بدلے میں نہیں مانگا، یہ تو آپ کے اوپر یوں فرض کیا گیا کہ تم ہمیشہ احسان مند رہو۔ یہ تو آپ کے اوپر اس لیے واجب ہے کہ آپ احسان مند رہے، ورنہ یہ آپ کی زندگی بھر کی نمازیں نہ 2 سانسوں کی بھی اجرت کو ادا نہیں کر سکتی۔ جو 2 سانس لیتے ہیں نا اس کی اجرت بھی ادا نہیں کر سکتی آپ کی زندگی بھر کی عبادت۔ تو اس کے بدلے میں آپ سے کچھ نہیں مانگا، صرف اتنا سا مانگا ہے۔ ہاں مانگا ہے، کیا مانگا؟ اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، کہ اگر کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو میرے کچھ بندے ہیں ان سے محبت کرتے رہنا۔ یہ میرے کچھ بندے ہیں، میرے کچھ خاص بندے ہیں، ان سے محبت کرتے رہنا۔ یہ عزیزان گرامی یہ معمولی بندے نہیں ہیں جن سے محبت کا حکم ہے۔ سنیے، میں وجود کی بات کر رہا ہوں، معرفت پروردگار کی بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہ جو بندے ہیں جن سے محبت کو فرض کیا اللہ نے، یہ معمولی بندے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ بندے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو وہ تو آپ کو جانتا ہے لیکن آپ اس کو نہیں جانتے ہیں۔ نہیں، آپ نے بڑے آہستہ سے بتایا کہ ہاں بات صحیح ہے۔ اگر یہ نہ ہو درمیان میں تو وہ تو آپ کو جان سکتا ہے، وہ تو بے نیاز ہے، محتاج ہے ہی نہیں، لیکن آپ اپنے اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ اور میں نے تو بہت تکلف سے کام لیا ہے، کہ ورنہ بات تو یہ ہے کہ اس نے خود کہا کہ میں بھی نہ پہچانا جاتا۔ کیا سن رہے ہیں آپ عزیزان گرامی؟ میں نے تکلف سے کہا کہ وہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے حدیث قدسی میں کہا ہے کہ جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، كنت كنزا مخفيا، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، فأحببت أن أعرف، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق۔ اب دیکھیے پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، قبلہ و کعبہ، مولانا قمر صاحب اور تمام افراد پڑھے لکھے، یہاں ایک لفظ کی بحث ہے بس، اور اس پہ پوری توجہ چاہتا ہوں، شاید اب تک کی تقریر کی سب سے قیمتی بات ہو۔ اللہ نے کیا کہا؟ جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے کس کو پیدا کیا؟ نگلی کے میر صاحبوں کو یا سرسی کے میر صاحبوں کو؟ کس کو بنایا؟ کہا صاحب یہ تو بہت بات کی چیزیں ہیں، اور یہ ہماری معرفت کے لیے تھوڑی آئے، یہ تو ہماری عبادت کے لیے آئے۔ تو پروردگار تو نے کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو وہ کون ہے؟ اللہ کی قسم، اگر اللہ لفظ رکھتا کہ میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا، تو دنیا کا کوئی انسان اپنی نمازوں پہ اترا کے کہہ سکتا تھا کہ میری نمازوں کی وجہ سے اللہ پہچانا گیا، ہم نے روزے رکھے تو اللہ پہچانا گیا۔ اللہ نے مخلوق کا لفظ ہی نہیں رکھا، اللہ نے کہا فخلقت الخلق، میں نے خلق کو خلق کیا۔ پروردگار یہ تو ہم پہلی بار سن رہے ہیں، تو خالق ہے ہم مخلوق ہے، یہ بیچ میں خلق کہاں سے آ گئی؟ کہا بیچ کا ہی تو معاملہ ہے، اگر یہ معاملہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، اگر یہ معاملہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ نے کہا فخلقت الخلق، میں نے خلق کو خلق کیا۔ کیا مطلب؟ تو خالق ہم مخلوق، یہ خلق کہاں سے؟ کہا یہ خلق وہ ہے جو نہ میری طرح ہے اور نہ تمہاری طرح ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جو نہ میری طرح ہے اور نہ تمہاری طرح ہے. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا, آل محمد میں سے کوئی فرد خدا تو نہیں ہے, لیکن یہ عام بندے بھی نہیں ہیں. میں ذرا توجہ عزیزان گرامی, ان میں سے کوئی خدا نہیں ہے. خدا اس پر لعنت کرے جو علی کو خدا سمجھے, اور خدا اس پر بھی لعنت کرے جو علی کو اپنے جیسا بندہ تھا. صلوات پڑھے عظمت محمد. ہیں یہ کیڑے بھی کل بلائے ہیں لوگوں کے دماغوں میں, ایسا نہیں ہے, اور آج بھی ہیں کچھ لوگ کیا ہمارے جیسے تھے. اب پڑھے لکھے لوگ ہیں, ذرا سی مجھ سے قریب ہو کے سنیں گے تو انشاءاللہ اپنے ہی مزاج سے اور میرے مزاج سے سمجھ جائے گا بچہ کیا ہے. لوگ ہمارے جیسے تھے, یہ آوازیں تو ہم نے بہت سنی ہیں, ہمارے جیسے تھے, ہمارے جیسے تھے, لیکن کوئی یہ بھی تو بتائے کہ نبی نے کسی کے بارے میں کہا ہو کہ یہ ہمارے جیسا ہے. کوئی تو بتائے کہ فلاں بزرگ کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ ہمارے جیسا. تاریخ میں ایک ملا جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ تو ہمارے جیسا ہے, اور اس کا نام علی ہے. اسی علی کے اندر سارے علی ہے. بھئی یہ کہنے والے تو بہت سارے ہیں کہ محمد ہمارے جیسے, لیکن کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے. کسی کے بارے میں نبی نے نہیں کہا کہ یہ ہمارے جیسا ہے, بس نبی نے علی کے بارے میں کہا. لیکن قربان جائیے اپنے مولا کی انکساری پر کہ جس علی کو محمد نے کہا کہ یہ میرے جیسا ہے, اس علی نے بھی اپنی زندگی میں کبھی نہیں کہا کہ میں محمد کے جیسا ہوں. اس علی نے بھی اپنی زندگی میں کبھی نہیں کہا کہ میں محمد کے جیسا ہوں. ہمیشہ کہا انا عبید من عباد محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. نگلی کے وزادار سیدوں, اگر تم نے اس جملے کو نہیں سنا تو پھر کوئی نہیں سن سکتا. میں بہت بے تکلف ہو کر, آپ عزیز ہیں سب میرے, میں بہت بے تکلف ہو کر توجہ چاہتا ہوں آپ کی اس جملے پر. نبی نے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے کہا کہ محمد ہمارے جیسے, لیکن نبی نے کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ میرے جیسا. علی کو کہا یہ میرے جیسا, لیکن میرے مولا نے بھی اپنی زندگی میں کبھی نہیں کہا کہ میں محمد کے جیسا. ہمیشہ کہا میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. اما جب علی کو یہ حق نہیں کہ وہ محمد کو اپنے جیسا کہے, تو خاندانی غلاموں کو یہ حق کس نے دیا؟ صورت میں, سیرت میں, رفتار میں, گفتار میں, کردار میں, آواز میں, انداز میں علی محمد کے جیسے ہیں, لیکن کبھی نہیں کہا کہ میں محمد کی طرح ہوں. جبکہ بھائی بھی تھے, عزیز بھی تھے, سب کچھ تھا. وہ بھی نوری, یہ بھی نوری, وہ بھی معصوم, یہ بھی معصوم. انہیں بھی اللہ نے بھیجا, انہیں بھی اللہ نے بھیجا, لیکن کبھی علی نے اپنے کو محمد کی برابر نہیں کہا. حالانکہ دنیا ہے, اس میں تو طہارت کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے, ذرہ برابر فرق نہیں ہے, لیکن ان کی ساری اہم چیز علی کی ان کی ساری ہے کہ انہوں نے اپنے کو محمد کے جیسا نہیں کہا. یہ آئینہ دکھایا. اچھا, آئینے پہ بات آ گئی تو حکم شریعت ہے. نوجوان, شاید نوجوانوں کے مطلب کی جو بات ہے, حکم شریعت ہے ہم سب کے لیے, چاہے بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا جوان ہو, کہ جب آپ گھر سے نکلیے, واجب نہیں ہے, حکم ہے, تو آئینہ دیکھ کر نکلیے. یہ آئینہ کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے بہت اہم بات کے لیے آئینہ آیا ہے درمیان میں. جب گھر سے نکلیے تو آئینہ دیکھ کے نکلیے. کیا مطلب؟ پڑھے لکھوں نے بتایا یہ اس لیے ہے کہ جب آپ گھر سے جاتے ہیں تو لوگوں کی نظریں آپ پر ہوتی ہیں, تو آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ اپنے وجود پر نظر ڈال لیں کہ بال بھی تک میں ہے یا نہیں, داڑھی بھی تک میں ہے یا نہیں, کالر بھی اپنی جگہ پر ہے یا نہیں. یہ تو اپنے وجود پر غور کر لیں, اس کے بعد نکل جائے. ایسا نہ ہو کہ تماشا بننے لگے آپ کا. تو اسلام آپ کا تماشا بننے کی اجازت بھی نہیں دیتا. یہ آئینے دیکھنے کے لیے بہت توجہ کو جملہ آ گیا جس کے لیے یہ آئینہ درمیان میں آیا تھا. آئینے کے بہت سارے فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ مگر یہ ہے کہ انسان کی اوقات آئینہ ہی یاد دلاتا ہے, انسان کو اوقات میں رکھتا ہے یہ آئینہ. اب جملہ سنیے, اگر آئینہ دیکھ لیا ہوتا تو محمد اپنے جیسے نظر نہ آتے. صلوات پڑھیں حضرت محمد. کہا صاحب آئینہ دیکھیے
40 منٹ ہو گئے اور میں اپنے وقت کے اندر ہی بات تمام کروں گا. گھنٹے بھر سے میں تو خیر پڑھی دیتا ہوں، لیکن میں اب جانتا ہوں حالات ہے، 1 گھنٹے کی کیپیسٹی ہے، میں 1 گھنٹے کے اندر ہی بات تمام کر لوں گا، لیکن اس شرط پر کہ توجہ پوری ہو، ورنہ میں سمجھوں گا جب توجہ نہیں ہے تو کچھ بات آگے بڑھ جائے گی. تو ذرا توجہ رکھیے گا. 10 سے 12 منٹ فضائل کا مرحلہ ہے. اللہ نے کہا، میرے مولا نے کہا کہ اگر پہچاننا چاہتے ہو اپنے پروردگار کو تو کیا کرو؟ اپنے وجود پر غور کرو. وجود پر. تو پروردگار کون ہے؟ کہ جس نے آنکھیں دی، جس نے چہرہ دیا، جس نے ہاتھ دیے، سارا وجود جس نے دیا، جس نے زندگی دی، جس نے موت دی، وہی ہمارا خدا ہے. یاد رکھیے. لیکن جب اس نے پیدا کیا تو سب کو برابر نہیں بنایا. کیا سب برابر ہے؟ کوئی 6 فٹ کا ہے، کوئی 5.5 فٹ کا، کوئی 5 فٹ کا ہے، کوئی اس سے بھی کم ہے. کسی کا سینہ 36 انچ کا، کوئی جھوٹی بول رہا ہے کہ میرا 56 انچ کا ہے، اور کسی کا 32 انچ ہے، کسی کا 38 انچ ہے، کوئی 42 انچ ہے. کسی کی آنکھیں بڑی ہیں، کسی کی چھوٹی ہیں، کسی کی انگلیاں پتلی پتلی سی ہے، کسی کی موٹی موٹی سی ہے. مطلب بدلا ہوا ڈھانچہ بدلا ہوا ہے، نقشہ بدلا ہوا ہے. یہ اللہ کی بات ہے عزیزان گرامی. سب کو ایک جیسا نہیں بنایا. اللہ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی باپ غصے میں آ کے کہتا ہے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو کیسے پیدا ہو جاتا. کہہ دیتا ہے کبھی کبھی غصے میں آ کے. یہ کہنا نہیں چاہیے. اگر ہم نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے. تو پیچھے سے ان کے ابا کہیں گے اگر میں نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ یہ تو ایک سلسلہ بڑھتا رہے گا. وہ کہیں گا مگر میں نہ ہوتا تو نہ ہوتا میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین ذریعہ بھر ہیں. اسی لیے بہت محترم ہے، ذریعہ بھر ہے. کوئی باپ نہ اترائے کہ اگر میں نہ ہوتا تو کہاں سے ہوتا. اللہ نے کہا کہ یہ ہمارا کرم ہے کہ تم کو تمہاری اولاد کا ذریعہ بنایا، لیکن ہم قادر مطلق ہیں. اگر پیدا کرنے پہ آئے تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر دیتے ہیں. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا؟ تو ماں کہنے لگی کہ 9 مہینے کا مرحلہ تو بہت برداشت کا معاملہ ہے، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے. اگر ہم نہ ہو تو کیسے وجود ہو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا احترام اپنی جگہ کے اوپر، لیکن آپ بھی تکبر نہ کیجئے، اس لیے کہ ہم قادر ہیں. ہم نے آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، ہم نے حوا کو بھی بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیا. یعنی اگر ہم پیدا کریں تو ماں باپ کو وسیلہ بنا دیں، اور اگر ہم پیدا کرنے پہ آئے تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر دیں. پیدا کرنے پہ آئے تو نہ ماں کی ضرورت ہے نہ باپ کی ضرورت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو یہ تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. احترام اپنی جگہ کے اوپر ہے، فرما برداری اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن تکبر کا حق یہ کسی کو بھی نہیں ہے. ہم جب پیدا کرنے پہ آئے تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر دیتے ہیں. اب بات یہ آ گئی کہ اتنے لوگ پیدا کیے، لیکن کمال ہے اس پوری دنیا میں نہ معلوم کتنے ارب لوگ آگے اس دنیا سے جا چکے. 7 ارب تو ابھی دنیا میں رہ رہے ہیں، جتنا میں نے سنا. بہت مجھے معلومات تو زیادہ نہیں ہے، لیکن تقریباً 7 ارب کی تعداد اس وقت دنیا میں ہے جو سانسیں لے رہے ہیں لوگ. 7 ارب یہ، اور نہ معلوم کتنے سینکڑوں ارب اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اور نہ معلوم کتنے لوگ پیدا ہونا باقی ہے. لیکن اس کی قدرت کا شاہکار یہ ہے کہ کوئی 2 بھی ایک جیسے نہیں بنائے. نہیں آپ خاموش بیٹھے ہیں عزیزان گرامی، یہ قدرت نہیں ہے اس کی. کوئی 2 بھی ایک جیسے نہیں بنائے. بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے. اگر کسی کی آنکھیں مل رہی ہے تو ماتھا نہیں مل رہا. ماتھا بھی کان الگ ہے، کان بھی اگر ایک جیسے ہے تو ہاتھ الگ ہے. اور اگر بہت کچھ بھی ایک جیسا ہے تو یہ انگوٹھے کے نشان تو سب کے الگ ہیں. حکومتیں بھی چلا گئی اسی کو آپ کی پہچان بنا دیا. تو یہ تو سب کا ہی الگ ہے عزیزان گرامی. پروردگار یہ کیا مطلب؟ اس کا مطلب پورے کارخانے میں ایک جیسے 2 نہیں ملیں گے. کہا خبردار ہماری قدرت پہ شک نہ کرنا. بہت توجہ، ہماری قدرت پہ شک نہ کرنا. اگر ہم نہ بنانے پہ آئے تو اربوں میں بھی کوئی 2 ایک جیسے نہ ہو، اور بنانے پہ آ جائے تو 14 لوگ ایسے بنا دیں. اگر ہم نہ بنائیں تو اربوں میں 2 بھی ایک جیسے نہ ہو. اربوں کا مطلب وہ عرب نہیں، گنتی والے اربوں کی بات ہو رہی ہے. اور اگر ہم بنانے پہ آ جائیں تو ایک ہی گھر کے اندر 14 مرغے ایسے ہو کہ جن میں ذرہ برابر بھی فرق ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے
جب پیغمبر اسلام جا رہے تھے معراج، وہ جو شب ہجرت ہے، شب ہجرت کے بہت سارے فلسفے ہیں. پہلا فلسفہ تو بالکل سیدھا سا یہی ہے کہ نبی نے یہ پیغام دیا سب کو کہ جیسے ہی میں کچھ لمحے کے لیے تمہارے درمیان سے جاؤں تو میری جگہ پر ضروری نہیں کہ سفید داڑھی والا ہی ہو، میری جگہ پر وہ ہو جو میرے ہی طرح ہو. اور پھر مولا نے چونکہ امانت سپرد کر کے گئے تھے، اچھا جب امانت سپرد کر کے گئے تو ایک صاحب نے مشورہ دیا، لوگوں کو عادت ہوتی ہے مشورہ دینے کی، پیغمبر بھی ان حالات سے دو چار رہے ہیں، تو کہنے لگا کہ حضور آپ تو چاہ رہے ہیں، کچھ لوگوں کو رازدار بنا لیا تھا حضور نے، ان میں سے ایک صاحب تو ساتھی چل رہی ہے اور وہ کس مشن کے تحت گئے تو وہ ایک الگ موضوع ہے. تو ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ حضور جا رہے ہیں تو آپ کے بعد جو امانت رکھی ہے ان کا کیا ہوگا؟ کہا تم محمد سے بات کر رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ میں امانتیں چھوڑ کے نہ جاؤں، امانتیں دے کے نہ جاؤں؟ میں اب میرے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے کہ سب کی امانتیں پہنچا سکوں، اس لیے کہ مجھے بہت جلدی نکلنا ہے، حکم خدا ہے، لیکن یہ امانتیں ایسے کے سپرد کر کے جاؤں گا کہ جو ذرا بھی خیانت نہ کرے گا، جو ذرا بھی خیانت نہ کرے گا. کہا کس کے سپرد کیجیے گا؟ کہا آپ بھی نہیں سمجھے تم، ایک ہی تو ہے، میں اپنے بھائی اپنے علی کے سپرد کر کے جاؤں گا. تو حضور جب آپ چلے جائیں گے تو وہ امانتوں پہ نام تو لکھا ہوا نہیں ہے، تو کیسے معلوم ہوگا کہ کس کی امانت؟ کہا تم نے نہ مجھے پہچانا نہ علی کو پہچانا، نہ معلوم کہاں بیٹھے ہیں آپ، نہ تم نے مجھے پہچانا نہ علی کو پہچانا. ارے جو کاغذ کا محتاج ہو جائے وہ معصوم نہیں ہوتا. نہیں، اب آپ کہیں گے جب کاغذ کا موضوع تو پھر کاغذ مانگا کیوں تھا؟ وہ اپنی محتاجی کے لیے نہیں مانگا تھا، یہ بتانے کے لیے مانگا تھا کہ جو نبی کو کاغذ نہ دے سکے وہ نبی کی بیٹی کا حق کیا دیں گے. تو مجھے معلوم ہے کہ آپ بالکل سائلنٹ اور بالکل خاموش ہو جائیں گے، لیکن یہ کہنے سے بعد آنے سے رہا، یہ تو حق ہے نا کہ نبی نے کاغذ مانگا ہی اس لیے تھا، ورنہ انہیں کسی کاغذ قلم کی کیا ضرورت تھی. مانگا اس لیے تھا کہ دنیا دیکھ لے جو نبی کو کاغذ کا ٹکڑا نہ دے سکے وہ تمہیں ٹکڑا کیا دیں گے جس ٹکڑے کے چکر میں گئے ہو. تو نبی نے کہا کہ میں ایسے کے سپرد کر کے جاؤں گا، نبی چلے گئے. اب جیسے ہی صبح ہوئی تو مولا کائنات نے مکے میں اعلان کیا کہ لوگ اپنی اپنی امانتیں لینے کے لیے آ جائیں. خدا کی قسم منظر یہ تھا کہ صحن کعبہ میں سب کی گٹھریاں اور پوٹلیاں رکھی ہوئی تھی اور علی آواز دیتے تھے نام لے کر، تم آؤ اور اپنی امانت کو لے جاؤ، تم آؤ اور اپنی امانت کو لے جاؤ. پہلے تو یہ کیا علی نے کہ اپنے ہاتھ سے نہیں اٹھائی، کہا کہ جس کو اپنی گٹھری کا علم ہو اپنی گٹھری اٹھانا، اس لیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اللہ کی آنکھیں دیکھ رہی ہے. جیسے آج کل لگا ہوتا ہے جگہ جگہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہے، تو میرے مولا نے کہا تھا کہ تم اللہ کی نگاہوں میں ہو، اس لیے کہ عین اللہ دیکھ رہا ہے. تو کچھ لوگوں نے تو بڑی ایمانداری سے، کیونکہ معلوم تھا، بڑی ایمانداری سے اپنی گٹری اڑائی، اور ایک آدھ نے حرکت کی تو مولا نے کہا خبردار، کسی اور کو سمجھ رکھا، اپنی گٹری لے کے جاؤ، اور اگر تم نہیں پہچانتے کہ تمہاری امانت کون سی ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ تمہاری امانت کیا ہے. یہ ہیں ایک جیسے لوگ. یہ تو تھی رسول اللہ کی زندگی کی بات. حضور کا زمانہ ختم ہوا اور زمانوں پہ زمانے ختم ہو گئے. 8ویں امام کا زمانہ ہے. اس زمانے میں ایک نے خواب میں دیکھا کہ میں مسجد نبوی میں گیا اور مسجد نبوی میں جیسے پہنچا تو میں نے حضور کو سلام کیا تو حضور نے خرمے اٹھا کر دیے مجھے. میں نے ان خرموں کو گنا تو ان کی تعداد 18 خواب میں گن رہا 18 خرمے. جیسے ہی خواب سے چونکا تو پریشان ہونے لگا کہ یہ 18 کا کیا معاملہ ہے. بھائی ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں اور رہیں گے، یہ تو فطرت ہے نا انسان کی. یہ 18 کا کیا معاملہ ہے؟ یہ 18 خرمے جو دی 18 دن زندگی کے باقی ہیں. اچھا سب سے زیادہ انسان موت سے ڈرتا ہے. سب سے زیادہ جو خوف ہے نا اسے موت ہی سے ہے. موت سے خوف ہے بس، اور کسی چیز کا خوف نہیں ہے. جتنا موت سے خوف ہے، اگر اتنا اللہ سے ڈر لیا ہوتے تو موت کا ڈر ہی نکل جاتا. اب آپ ایسے جملے میں نہیں سنیں گے تو پھر میں کیا پڑھوں آپ کے جملے.
جتنا ہم موت سے ڈر رہے ہیں، اگر اس کے آدھا بھی اللہ سے ڈر لیے ہوتے تو موت کا خوف نکل جاتا۔ ارے آپ کے دلوں سے نہ نکلے گا تو کس کے دلوں سے نکلے گا؟ مولا کے صحابیوں نے کہا مولا ہم حق پر تو ہے گا، بالکل اگر ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون حق پر ہوگا؟ تو انہوں نے آواز دی مولا جب ہم حق پر ہیں تو اس بات کا کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے؟ اس کا کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس نے خواب میں دیکھ لیا بیچارے نے۔ اس زمانے میں ہوتا تو نہ معلوم کون سے بابا کے پاس پہنچتا، کون سے مولانا کے پاس پہنچتا، جو تعبیر بتائیے۔ اور بابا بھی اپنے اپنے اعتبار سے بتا دیتے ہیں، چھومنتر کا زمانہ ہے یہ۔ ہاں، بڑے بڑے پڑھے لکھے اور بڑے بڑے صاف شفاف لوگ بھی اس کی زد میں دیکھ رہا ہوں۔ مجھ سے آتا تو کچھ نہیں ہے، لیکن لوگ کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی مجھ سے بھی کچھ پوچھ رہے تھے تو میں خود ہی کہہ دیتا ہوں بھائی مجھ سے تو کچھ آتا نہیں۔ تو یہ چھومنتر کا زمانہ، اس زمانے میں اگر ہوتا تو کسی بابا کے پاس جاتا، پوچھتا بتائیے صاحب 18 کا کیا مطلب، تو وہ اپنا حساب لگا کے اپنے اعتبار سے بتا دیتے کہ یہ ہو۔ لیکن وہ خوش نصیب تھا، مولا کا زمانہ میسر تھا۔ جیسے ہی اس نے خواب سے اٹھا تو مولا کے پاس پہنچا، پریشان تو ہوا لیکن مولا کے پاس پہنچ گیا۔ گھر پہنچا تو مولا تھے نہیں، معلوم ہوا کہ مسجد نبوی میں بہت توجہ، ایک جیسے ہیں مسجد نبوی میں۔ اب یہ مسجد نبوی میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جیسے میں نے رات رسول خدا کو دیکھا تھا اسی جگہ پر مولا بیٹھے ہوئے، اسی طرح تشت رکھا ہوا ہے دائنی طرف۔ یہ آگے بڑھا، اس نے سلام کیا اور سلام کا جواب دینے کے بعد مولا نے تشت میں سے خرمے اٹھا کر دیے۔ اب جیسے ہی خرمے اس کی ہتھیلی پہ اس کے ہاتھ میں آئے تو اس نے سوال تو نہیں کیا، فوراً خرموں کو گننا شروع کیا تو ان کی تعداد بھی 18 تھی۔ خواب میں بھی 18 ملے، حقیقت میں بھی 18 ملے۔ اس نے کہا مولا کچھ زیادہ دے دیجئے، تو مولا نے جواب دیا اگر رات تجھے اس سے زیادہ مل گئے ہوتے۔ اب اردو زبان کا جملہ سنیے اور ہر جگہ تبلیغ کرو، حالانکہ آپ کو تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے یہاں تھوڑی سی بھی لاپرواہی ہے تو اس کے لیے، اور اگر دل آزاری ہو تو اس کی معذرت میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بات سچ کہنے جا رہا ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے جو صاحبان اولاد ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں۔ اللہ سب کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا اردو کے لیے ذرا سا وقت ضرور نکالیں اپنے بچے کے لیے، اردو کے لیے ذرا سا وقت ضرور نکالیں۔ سائنس، میتھ، یہ تمام جو علوم چل رہے ہیں اس کا میں ممکن نہیں ہوں، معصوم ممکن نہیں ہے تو میں کہتے ممکن ہو سکتا ہوں۔ بہت کامیاب بنائیے بچے کو، لیکن اردو زبان سے اتنا دور نہ کیجیے، قرآن سے اور دینیات سے دور نہ کیجیے۔ تو اس لیے اردو زبان کا جملہ کہہ رہا ہوں، آپ تو سب سمجھ ہی رہے ہیں، اب اردو زبان کا جملہ سنیے، اسی لیے لطف ہوتا ہے، چاہے جو سنیں آپ، اگر اردو زبان جانتے ہیں تو اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ مولا نے فرمایا اگر رات ہمارے جد نے اس سے زیادہ دے دیے ہوتے تو ہم بھی تجھے اس سے زیادہ دے دیتے۔ اب اردو زبان کا جملہ یہ کہ آل محمد وہ ہیں کہ جن کے یہاں خواب اور خیال میں کوئی فرق نہیں ہے، تو حقیقت میں کیا فرق ہوگا؟ خواب و خیال میں بھی عزیزان گرامی کوئی فرق نہیں۔ بس بات تمام۔ بڑی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، ورنہ یہ نمازیں، یہ روزے اور یہ مجلس، یہ ماتم، اگر بغیر معرفت کے ہم رو رہے ہیں نا، مولا حسین کو روتے اور نعرے بھی لگاتے ہیں مولا کے نام کے، لگانے ہی چاہیے، ہمیں یہ شرف حاصل ہے۔ لوگ کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں کیا ضرورت ہے اس نعرے کی، یہ نعرہ حیدری کیوں لگا دیا آپ نے؟ ارے لگا دیا تو لگا دیا، سوال یہ نہیں کہ اس نے کیوں لگایا، سوال یہ کہ آپ کو برا کیوں لگا۔ نام تو مولا کے لیا تھا نا، تو آپ کو برا کیوں لگا؟ اور اگر نعرہ حیدری سے کیا مل جائے گا تو میں نے کہا نہیں ملے گا کچھ، لیکن یہ گھٹ کیا جائے گا اس سے، کوئی یہ اتنا سا سمجھا دیں ہمیں آپ کے کہ اس سے گھٹ کیا جائے گا۔ یعنی پڑھے لکھے لوگوں کی پہچان بنا رکھی ہے کہ وہ لوگ پڑھے لکھے لوگ نعرے نہیں لگاتے۔ اللہ ایسے پڑھے لکھے لوگوں سے اس معاشرے کو دور رکھے کہ جو علی کے نام کو بھی یہ سمجھتے ہو کہ ان کا نام لینے سے ہمارے علم کی توہین ہو جائے گی۔ یاد رکھیے کوئی علم کتنا پڑھا لکھا انسان ہو، علی کی جوتیوں کے نیچے آنے والے خاک کے ذروں کے برابر نہیں ہوتی۔ اور علی تو بہت بڑی چیز ہے، علی تو بہت بڑی شخصیت ہے، قمبر کی جوتیوں کے نیچے جو خاک کے ذرے تھے ابھی اس کی برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ تو پڑھا لکھا ہونا اپنے آپ میں آل محمد کی خوشنودی کا سبب ہے اگر انسان پڑھا لکھا ہے۔ اس لیے کہ مولا تمام آل محمد کی جتنی شخصیتیں سب نے زور دیا پڑھو پڑھو پڑھو، تو پڑھ لکھ کر آپ خوشنودی تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس علم کو ان کے حق کی طرف موڑ دیں آپ۔ ہاں اگر ان کے حق کے دفاع کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ان کے حق کے دفاع کے لیے نہیں ہے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ بس بات تمام ہو گئی عزیزان گرامی، ضروری ہے ہر انسان اپنی ذمہ داری سمجھے، بار بار کوئی کسی کو سمجھانے نہیں آئے۔ آپ مثلاً اپنے امام جمعہ سے یہی امید کرتے ہیں
بس یہ ہمیں سمجھاتے ہی رہے، ہمیں سمجھاتے رہے، ہمیں سمجھاتے رہے، تو بیچارے یہ بھی تو سوچتے ہوں گے کہ یہ سمجھتے رہیں۔ تو سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اوپر غور کریں، اور اگر ہم نے اپنے اوپر غور کر لیا اور اپنے کو سدھار لیا تو معاشرہ بھی سدھر جائے گا اور معرفت پروردگار بھی سب کو ہو جائے گا۔ ایصال ثواب کا موقع ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک نوجوان کہ ایصال ثواب کے لیے آپ جمع ہیں، ان کے والد کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے تمام عزیز اقارب کو، آپ بھی سب عزیز اقارب ہیں، ورنہ سماج تو بڑے غلط سمت میں جا رہا ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی اتنا بے رحم نہیں ہوا سماج کہ غم میں تنہا چھوڑ دے۔ یہ بے رحم سماج تو ایک دن کے لیے کربلا میں ہوا تھا کہ جہاں آل محمد کی شخصیتوں کا پرسہ دینے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ سماج تو چند گھنٹوں کے لیے ایسا بے رحم ہوا تھا کہ حسین اپنے بچے کے لیے قطرہ آب مانگ رہے تھے اور کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا۔ یہ سماج تو بے رحم اس وقت ہوا تھا عزیزان گرامی کہ جب زینب و ام کلثوم سے چادریں چھینی جا رہی تھی۔ یہ سماج اس وقت بے رحم ہوا تھا جب یتیموں کے رخسانوں پر تماچے مارے جا رہے تھے۔ یہ سماج اس وقت بے رحم ہوا تھا جب لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے۔ یہ سماج اس وقت بے رحم ہوا تھا جب قیدیوں کو، جب یتیموں کو، بیواؤں کو قیدی بنا کر کوفے سے شام، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک لے جایا جا رہا تھا۔ ہاں، ایک بچہ جس کے مستقبل بڑا تابناک تھا اور جس سے بڑی امیدیں وابستہ تھی۔ یقیناً موت ایک شخصیت کا چلا جانا نہیں ہے، کتنے خواب بکھر جاتے ہیں، نہ معلوم کیا کیا خواب بنا رکھے ہوں گے اپنے بچے کے حوالے سے۔ لیکن میں پھر ایک مرتبہ خلیل بھائی کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کا بچہ یقیناً بڑا فرما بردار تھا، بڑا مولائی تھا، بڑا مذہبی تھا، بہت محبت تھی بستی والوں کو اور تمام عزیز اقارب کو، لیکن اور بہت بڑا صدمہ ہے اس کی جدائی کے بعد۔ لیکن یہ تو بتائیے، آپ کا بچہ علی اکبر کی برابر تو نہیں تھا؟ حسین کی نگاہوں کے سامنے علی اکبر خاک و خون میں غلطہ تھا۔ ابھی آپ نے مرثیہ سنا کتنا قیامت کے بند تھے، حسین کی کائنات اجڑ رہی تھی کربلا کے اندر عزاداروں۔ اب میں حسین کے شہزادے کے مسائل پڑھنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، رونے میں تکلف نہ کیجیے گا۔ داد دینے میں آپ تکلف کرتے ہیں، نعرے لگانے میں آپ تکلف کرتے ہیں، اس کی کوئی شکایت نہیں، لیکن رونے میں کبھی تکلف نہ کیجیے گا، اس لیے کہ یہی تو حق ہے، یہی تو حق ہے عزیزان گرامی، آپ کو رونا ہے۔ جب آپ اپنے والوں کو اتنا روتے ہیں تو حسین کے بیٹوں کو کتنا روئیں گے؟ اس باپ کے دل سے پوچھو جس کا 3 دن کا بھوکا پیاسا جوان بیٹا، اچھا علی اکبر نے 18 سال کے سن میں اپنے بابا سے کوئی سوال نہیں کیا۔ شہزادے علی اکبر کی اگر آپ زندگی کو اٹھا کر پڑھیں گے تو لکھ ملے گا کہ شہزادے علی اکبر نے اگر کبھی خواہش کا اظہار کیا بھی ہے تو یا تو اپنے امو عباس سے کیا، یا اپنی پھوپھی زینب سے کیا، یا اپنی ماں ام لیلہ سے کیا۔ نہ معلوم کون سا احترام آڑے آ رہا تھا کہ علی اکبر نے اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا، لیکن عزاداروں اپنے آخری وقت میں علی اکبر نے ایک سوال کیا بابا سے، اے بابا یہ پیاس مارے ڈال رہی ہے، اے بابا مجھے پیاس کو بجھا دیجئے۔ عزاداروں حسین نے بھی جواب قیامت کا دیا، میرے لال میری زبان کو اپنے منہ میں لے لو۔ اب جو علی اکبر نے حسین کی زبان کو لیا فوراً باہر نکال دیا، کیا ہوا میرے لال؟ کہا بابا آپ کی زبان میں تو میری زبان سے زیادہ کاٹے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، پروردگار ان تمام آنسوؤں کا ثواب مرحوم محمد عباس کے نامہ اعمال میں تحریر فرمائے اور اس کے درجات کو بلند کرے۔ اے بابا آپ کی آنکھوں میں، آپ کی زبان میں تو میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر تو مجھ سے زیادہ پیاس کی شدت ہے۔ تو حسین کی مظلومی کا احساس ہو گیا۔ اے بابا خدا حافظ۔ گھوڑے پر پھر سے سوار ہوئے علی اکبر اور میدان میں پہنچے، کچھ دیر تک تو لڑتے رہے، لیکن یہ بھوکا پیاسا شیر کب تک لڑتا؟ مل کے حملہ ہوا، علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آنے لگے، اپنے بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا، یا ابتا علیک منی السلام۔
اے بابا آپ پر میرا آخری سلام ہو، اے بابا آپ پر میرا آخری سلام ہو۔ حسین نے سلام کو سنا، اپنی کمر کو پکڑ لیا اور جملہ کہا، الدنیا بعدک علما، اے میرے لال یہ دنیا حسین کی نظروں میں تاریک ہو گئی، اب مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ مقتل میں لکھا ہے کہ حسین جیسے ہی علی اکبر کی آواز کے سہارے میدان کی طرف دوڑے تو کبھی گرتے تھے کبھی سنبھلتے تھے، کبھی گرتے تھے کبھی سنبھلتے تھے۔ حالت یہ تھی کبھی گرتے تھے کبھی سنبھلتے تھے۔ کسی نے پوچھا اور کہتے جاتے تھے یا علی یا علی، کسی نے پوچھا کون سے علی کو بلا رہے، آواز دی ارے میں اپنے بابا کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں اور اپنے بیٹے سے امید کر رہا ہوں کہ آواز دو، اے علی اکبر آواز دو۔ نہ معلوم کیسے پہنچے، قیامت کا منظر دیکھا، جوان بیٹا کربلا کی زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ حسین کی نگاہ پڑی تو علی اکبر کا ہاتھ ان کے سینے پہ تھا۔ اے میرے لال یہ تمہارا ہاتھ تمہارے سینے پر کیا ہے؟ کیا تکلیف کا احساس ہو رہا ہے؟ کیا شدت ہے تکلیف میں؟ علی اکبر نے اپنی تکلیف کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن ایک مرتبہ اچانک سے حسین نے ہاتھ کو جو ہٹایا تو قیامت دیکھ لی۔ نیزے کی یعنی علی اکبر کے سینے میں بے بس تھی۔ حسین نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی مددگار نہیں تھا، گھٹنوں کو زمین کربلا پر ٹیکا، ہاتھ سے کربلا کے ہاتھ سے علی اکبر کے سینے سے برچھی کی یعنی نکالی۔ علی اکبر کا کلیجہ برچھی کی یعنی کے ساتھ باہر آ گیا۔ علی اکبر دنیا سے رخصت ہو گئے، بس آخری جملے اور ختم دعا۔ ارے آپ نے جوان کے ساتھ جنازے کو کربلستان تک پہنچایا، کتنا مجمع تھا، لیکن حسین کے دل سے پوچھو 18 سال کا بیٹا، 18 سال کے بیٹے کا لاشا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ نہ معلوم کیسے علی اکبر کو اٹھایا، حسین نے لکھا کہ سینے سے سینے کو ملایا۔ اب جو چلے تو علی اکبر کے پاؤں کربلا کی زمین پر خط دیتے جاتے تھے۔ حسین کی ہمت جواب دے گئی۔ کچھ دور چلنے کے بعد لاش علی اکبر کو رکھ دیا، خیمے کا رخ کر کے کہا، اے بنی ہاشم کے بچوں، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، علی اکبر کا لاشا اٹھانے میں مدد کرو۔ ازاداروں بچے آئے، علی اکبر کا لاشا پہنچا، خیمے میں قورام برپا ہوا، بیویوں نے ماتم کیا، واہ علی اکبرہ، واہ حسینہ، واہ محمد، کوئی کہا تو حسین۔ سيعلم الذين ظلموا وينقلبون لعنة الله على القوم الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم ارزقنا من زيارة الحسين. اللهم اكتبنا من زوار الحسين. اللهم اجعلنا من الباقين في أداء الحسين. اللهم اشرنا تحت لواء الحسين. اللهم اشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا بالجنة من باب الحسين برحمتك يا ارحم الراحمين. ایک بار پھر گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر محمد عباس مرحوم ابن خلیل حیدر صاحب کی روح کو ایصال ثواب صلی اللہ